الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 پر آج کلام کریں گے، جو یقیناً مفسرین کے قول کے مطابق صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم اس کا عام ہے، اور اس میں ایک صحابہ کرام کے طریق پر چلنے والوں کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی ہے، لیکن جو اپنے اندر ان علامات کو پائے تو سمجھ جائے کہ وہ اسی راستے پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور صحابہ کرام کو رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ گناہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ صحابہ کرام، ان میں کون سی ایسی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہاں پر ذکر فرمائی اور جس نے انہیں عام لوگوں سے ممتاز رکھا اور قیامت تک وہ تمام لوگوں سے زیادہ بلند و بالا رہیں گے؟ ان میں سے جو ایک چیز یہاں ذکر کی گئی وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجدوا قوما، اے حبیب آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخری، جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو، یعنی ایسی قوم جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو، آپ اس قوم کو ایسا نہیں پائیں گے۔ کیسا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے ایمان کا بہت بڑا امتحان کہ ہماری دوستی اور محبت صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، وہ گویا کہ صحابہ کرام کے طریق پر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے اس کی آیت کا حصہ عرض کروں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، جن سے میل جول اور محبت منع ہے، وہ ہیں سب سے پہلے تو جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جو اللہ کی شان میں گستاخی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں، یا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے کسی کی شان میں گستاخیاں کریں، ایسے ہی اپنے جو اکابرین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزیاں، ان کے بارے میں گندی باتیں کرنا، جھوٹ منسوب کرنا، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان سے دشمنی کرنے والے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ چونکہ یہ صحابہ کرام سرکار پہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے سامنے بیان ہوئی، تو اول مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، تو ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ ان کا وقت امتحان تھا کہ اگر ایک صحابی ایمان لے آئے ہیں تو ان کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، یا ان کے دیگر رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ کافر ہی رہے فرض کر لیں، اور نبی کریم سے، اسلام سے، اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ ان کا امتحان تھا کہ اب ان کے ساتھ رہنا ہے، محبت قائم رکھنی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس امتحان میں پورا اتر کر دکھایا، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ کفار کی طرف سے آئے، مقابلہ ہوا اور پھر ختم ہو گیا، بعد میں وہ ایمان لائے، ملے۔ تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ غزوہ بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے آپ پر تلوار کا وار نہیں کیا، صرف آپ کے والد ہونے کا سوچ کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے سامنے آتے تو میں تمہیں قتل کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ یہ ہے ایمان۔ اس سے ذرا ہمارے احباب ذرا غور کریں، ایک ہوتا ہے مجبوری کی صورت، وہ میں بعد میں کلام کرتا ہوں، ایک ہے کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن ہم رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، ہم دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول کالج میں ایسوں کو دوست بنا لیتے ہیں جو برملا بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کوئی تفریقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یا دیکھیں ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، کوئی آپ کی والدہ کو گندی گالی بک دے، آپ کے والد کو گالی بکے، آپ کی بہن پہ گندا الزام لگا دے، تو کیا آپ کا دل چاہے گا اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنا، چائے پینا، کھانا پینا؟
کبھی بھی نہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ۔ لیکن جب کوئی اللہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، رسولوں کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، صحابہ کے بارے میں غلط قسم کے جملے کہہ رہا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ہمیں فوراً اخلاق یاد آ جاتا ہے، یار چھوڑو یار، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا ہمارے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو بھئی جب آپ کی والدہ کو گالی بکی دے تب بھی یہ کہتے ہیں نا، یار اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آیا تجھے چائے پلاؤں۔ جو آپ کے والد کو گندی گالی دے دے، اسے کہیں آؤ میں تمہیں لسی پلاتا ہوں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہماری نگاہوں میں ہمارے والد، والدہ، بیوی، بچے، بھائی، بہن، بھابھی، چچی، ماموں، تایا، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو اہمیت معاذ اللہ ابھی تک ہماری نگاہوں میں نہ اللہ کو حاصل، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ شریعت کو، نہ اہل بیت اطہار کو، نہ صحابہ کرام کو۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا۔ ایک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھنی ہے، ایک ہوتی ہے مجبوری، شرعی مجبوری، کہ مثال کے طور پر آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، اس میں ایسے افراد موجود ہیں تو کلاس چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا آدمی، وہ علم سیکھ رہا ہے ان سے، چلو وہ تو پھر بعض اوقات دعا سلام علیک سے بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مقامات پہ جہاں مجبوری کی صورتیں بن جاتی ہیں کہ اس کے بغیر آپ بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائیں گے، یا فرض کر لیں کہ اگر آپ وہاں پر کوئی نامناسب طرز عمل، لوگوں کی نگاہوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ قطع تعلق رکھا جائے، لیکن نامناسب رویہ، لوگ کہتے ہیں نامناسب رویہ ہے، لوگوں کی لینگویج کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، وہ اس کو دیکھ کر آپ سے بدظن ہو جائیں گے، اور جو شخص غلط ہے اس کی ہمدردیاں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر حکمت اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ایک لمٹ میں رہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اب جیسے آپ کی دکان آپ چلا رہے ہیں، کوئی ایسا شخص آ گیا جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے، آپ اس سے لڑ تو نہیں سکتے، آپ اس کو چیز بیچ سکتے ہیں، دیگر معاملات کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ہوتے ہیں معاملات، تو جہاں مجبوری کی صورت بنتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے بالکل، پھر آپ کو اپنے دل سے ضرور کویسچن کرنا چاہیے۔ اچھا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مارنا شروع کر دیں، ریاستی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، یہ نہیں، یہ ریاست کا کام ہے، جبر کرنا ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے کہ ہم دل میں برا جانیں، اور کم از کم جتنا دور رہ سکتے ہیں ایسے افراد سے رہیں۔ ہاں، اصلاح کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی غلط رویہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کوئی کیا تو اس کو بس چھوڑ ہی دو، بالکل کوشش کریں اصلاح ہو جائے، اسے ایسا لٹریچر دیں، اسے ایسے علماء سے ملوائیں، ان کی سپیچز سنائیں کہ شاید وہ ہدایت کی طرف آ جائے، یہ کوشش پوری کریں، لیکن نہ باز آئے تو پھر اپنے آپ کو پیچھے کریں۔ قدریہ جو تھے ایک فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا۔ آپ کے نبی جنہوں نے اخلاق کا درس دیا، پیار کا درس دیا، محبت کا درس دیا، خود آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ سامنے سے آئیں تو ان سے خندہ پیشانی سے مت ملو، انہیں سلام میں پہل مت کرو، اگر یہ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی بدعقیدگی ہو سکتا ہے آپ میں بھی سرایت کر جائے، اور پھر آپ کی فیملی کے اندر کر جائے، اس لیے سرکار نے یہ رویہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ تمام لیمیٹیشنز میں نے تقریباً آپ کو ذکر کی ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب، آپ کسی ایسی قوم کو جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو، ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ کون ہوں؟ کیا اجنبی کے لیے حکم ہے؟ نو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے آباء و اجداد ہوں، باپ دادا نانا وغیرہ، او ابناءہم، یا ان کے اولاد ہو، بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے دیگر افراد ہوں۔ یہ دیکھیں برادری جو ہوتی ہے، ہم بعض اوقات برادری کی وجہ سے کہتے ہیں یار برادری کا رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔ اب ایک شخص اہل بیت اطہار کو گالیاں بک رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ رشتہ داریاں نبھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا ہے، یعنی صاحب ایمان لوگ ایسا کرتے ہیں، پختہ کر دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے تائید کی ہے ان کی اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ نے اپنے طرف منسوب کیا۔ دیکھیں یہ آسان کام تو نہیں ہوتا نا کہ آپ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کی تھاٹس غلط ہیں، آپ ایک شخص سے قطع تعلق کر کے بہت سارے مفادات سے محروم ہو رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا اور اپنا بنا لے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ یہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ راضی بھی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہے جس کو جنت میں ڈالے گا یقیناً اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے اس پوائنٹ کو سوچئے سمجھیے، اور خلاصہ بس اس کا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی پہ حملہ کریں، آپ ہنگامہ آرائی کریں، نہیں، لیکن واچ کریں، دیکھیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اپنی سوچ اپنی فکر ہمیں بتا دیتا ہے، ایسا اگر آپ کو غلط سوچ غلط فکر نظر آئے، اللہ اس کے رسول اس کے دین اس کی شریعت سے دشمنی نظر آئے، اکابرین اسلام سے سمجھیں کہ وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، تو آپ اس سے کٹ جائیے، چاہے وہ سگا رشتہ داری کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب رہ گئیں صرف مجبوری کی صورتیں، مجبوری کے اندر ظاہری برتاؤ کی اجازت ہے، صرف ظاہری اعتبار سے برتاؤ کریں، دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں لسیاں پی رہے ہیں اور یارانہ اپنا ظاہر کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چلو یار اس کا دین اس کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تو رسول بیان فرما رہا، اس کا دین اس کے ساتھ، آپ کا دین آپ کے ساتھ، اور اس دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، وہ غلط ہے، اس کی ہدایت کی کوشش ضرور کریں، اگر نہ مانیں تو اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ تباہ ہوں گے، اور بچائیں گے تو پھر سارے انعامات حاصل ہوں گے جو یہاں پر ذکر کی گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کو اس درس قرآن میں تو نے شریک کیا، توفیق عطا فرمائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اے میرے مالک مولا۔ ہماری اس درس میں حاضری اور اس کے علاوہ جتنی ہم نے رمضان میں اور علاوہ رمضان کی عبادات کی، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، پختہ عشق عطا فرما، اس کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں تیری رضا کی خاطر ہی دوستی، تیری رضا کی خاطر ہی دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفس کی خاطر، دنیا کی خاطر ہم نے جتنے مسلمانوں سے قطع تعلق کیا، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور ان سے دوبارہ میل جول بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلے سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر قسم کی بری حرکات، برے کردار، برے اخلاق، بری صحبت، بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ رکھنا، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے مالک مولا، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ناراضیاں ختم کرنے کی توفیق دے دے۔ جن پہ قرضے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی نجات کی صورت بنا دے، جو جیلوں کے اندر بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے ملک پاکستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیب سے امداد فرما، ہمیں متحد ہونے اور اپنے دین اسلام کو ترجیح دے کر اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے قریب آ کر ان کو سمجھنے، پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، اور رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں میدان محشر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.